میں نے ایک آیت پڑھی سورۃ النساء کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں یہ اور بات ہے کہ باہمی رضامندی سے تمہارے درمیان کاروبار ہو، تجارت ہو، میرا مال آپ کے پاس جا رہا ہے اور آپ کا مال میرے پاس آ رہا ہے، میرا مال لے کر آپ خوش ہیں اور آپ کا مال لے کر میں خوش ہوں۔ کہا کہ یہ تجارت ہو، تجارت کے راستے سے تمہارا مال اگر ہاتھ بدلتا ہے، اس کی ملکیت تبدیل ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ حضرات دیکھیے، انسانوں نے کسب معاش کے لیے بالعموم 3 ذرائع اپنائے ہیں، اور آج بھی یہی 3 ذریعے بالعموم انسانوں کے پاس پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے زراعت، ایک ہے تجارت، اور ایک ہے نوکری۔ ان تینوں میں تجارت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ زراعت کے مقابلے میں بھی تجارت افضل ہے، نوکری کے مقابلے میں بھی تجارت افضل ہے۔ تجارت کیوں افضل ہے؟ اس کے کئی پہلو ہیں، اس میں ایک نقطہ میرے خیال سے کافی ہوگا تجارت کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے۔ تاریخ پڑھیے آپ، تاریخ بتاتی ہے کہ تجارت کا دعوت سے بہت گہرا رشتہ رہا ہے۔ اسلام کی تبلیغ دنیا میں اگر ہوئی ہے تو دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسلام ایماندار تاجروں کے ذریعے سے پہنچا ہے اور پھیلا ہے۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں، ساؤتھ انڈیا میں، ملبار میں پہل اسلام کی اولین کرنوں نے ملبار کو جو منور کیا تھا، اس کا سبب بھی یہی ایماندار تاجر ہیں۔ تجارت کا دعوت سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ آپ اپنی عبادتوں سے دوسروں کو اتنا متاثر نہیں کر سکتے جس قدر آپ اپنے صاف و شفاف لین دین اور اپنی ایمانداری سے متاثر کر سکتے ہو۔ اسی لیے دنیا بھر میں اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ سے ایماندار تاجروں کے ذریعے سے ہوا کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں تجارت کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے یہ ایک نقطہ کافی ہے، جبکہ اور پہلو بھی اس کے جو ہے پائے جاتے ہیں۔